القاعدۃ العاشرہ، 10واں قاعدہ نکال لو۔ الخراج بالضمان، خراج زمان کے بدلے میں ہے، خراج جو ہے یہ عوض کا ہے، خراج زمان کے عوض میں ہے۔ اصل میں کیا ہے یہ مختصر سا پہلے آپ سمجھ لیں، کیونکہ اس کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے، خاص طور پہ مالی جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر اس حدیث شریف کا بڑا کردار ہے اور بہت سارے اصولوں کی وضاحت کرنے والی ہے۔ تو مثلاً یہ کہ بلکہ اس میں خود میں وضاحت آ رہی ہے، جو حدیث شریف آ رہی ہے نا، وہ حدیث صحیح رواہ احمد و ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ وابن حبان من حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ، اور فی بعض طرق ذکر السبب، اور اس کے بعض طرق میں اس حدیث کا سبب بھی بیان کیا ہے، آپ نے کیوں ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے ان رجلا ابتاع عبدن، کہ ایک آدمی نے غلام خریدا، فاقام عنده ما شاء اللہ ان یقیمہ، پھر وہ غلام اس بندے کے پاس رہا جب تک اللہ نے چاہا، یعنی 15 دن 20 دن مہینہ۔ محمد ذیشان اور مصطفیٰ جاوید کو بلا رہے ہیں۔ محمد ذیشان اور مصطفیٰ جاوید کون ہے؟ محمد ذیشان تو یہاں مصطفیٰ جاوید، مصطفیٰ جاوید وہ بھی نہیں ہے، ہاں ہمارے کلاس میں ذیشان ہے اس کلاس میں، مصطفیٰ جاوید نہیں۔ مطلب کہ غلام اس کے پاس رہا، مہینے رہا یا 2 مہینے رہا یا 15 دن رہا، ٹھیک ہے۔ ثم وجد بھی عیبا، پھر اس کے اندر کوئی عیب نکل آیا غلام کے اندر، بعد میں پتا چلا یار اس کے اندر تو یہ برائی ہے، فخاصمہ الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آدمی نے اپنا جھگڑا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا اپنا معاملہ، فرد علیہ، تو پر آپ نے اس کا غلام جس سے خریدا تھا اس کو واپس دلا دیا۔ فقال رجل، اس آدمی نے کہا جس کا غلام جس نے بیچا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال غلام ہے، حضور اس نے تو میرا غلام کو مہینے پر 2 مہینے پر استعمال کیا۔ مراد یہ تھی کہ اگر اسے غلام کو میں مہینے کے لیے کرایہ پہ دے دیتا، کسی کی خدمت میں نوکری پہ لگا دیتا تو اتنا تو کما کے لیا تھا وہ، اب اس نے مہینے 2 مہینے میرے غلام کو استعمال کیا تو اس کا پیسہ۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الخراج بالضمان، کہ خراج جو ہے وہ زمان کے بدلے ہوتا ہے۔ خراج مانے پیداوار، خراج مانے پیداوار یا کسی بھی چیز کے فوائد، وہ زمان کے بدلے میں ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے، زمان سے مراد کیا ہے، کوئی چیز جس کے آپ ذمہ دار ہو جائیں، اور ذمہ داری سے مراد ہے کہ اگر وہ چیز میں نقصان ہو تو آپ کا نقصان ہو، تو وہ پھر آپ کی ذمہ داری کی رہتی ہے، وہ آپ کی زمان کی رہتی ہے۔ مثلاً اب اس بندے نے غلام جس نے خریدا تھا، یہ اس کے پاس تھا، وہ تو مہینے بعد عیب نکلا نا، اگر خریدنے کے بعد اگر یہ غلام مر جاتا 2-4 دن بعد، تو کس کا مرتا؟ اسی خریدنے والے کا مرتا، اس کا تو نہیں مرتا جس نے بیچا تھا۔ اس کے بعد جا کے تو نہیں کہہ سکتا تو نے مجھے غلام جو بیچا تھا وہ تو مر گیا، مجھے پیسے واپس دے، نہیں کر سکتا نا۔ تو اب یہ غلام کس کی زمان میں ہے؟
تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اس غلام کے جو منفیت تھی وہ اس کی زبان کے بدلے میں، تو اگر کل کلا کو یہ غلام مر جاتا تو اسی کا مسئلہ نا، تو اس لیے منفیت بھی استعمال کرے گا. تو کیا پتا چلا کہ ہم اسی چیز کی منفیت، اسی چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جو ہماری زبان ہے، ہم اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جو ہماری، اور جو ہماری زبان میں نہ ہے اس کا فائدہ ہم نہیں لے سکتے. تو اسی کے اوپر وہ مسئلہ ہے قبضہ کرنا چیز پہ پھر بیچنا ہے، وہ بھی اسی اصول کے تحت ہے. یہ مسئلہ تو آپ کو پتہ ہے، قبضہ سے پہلے کسی چیز کو بیچنا جائز نہیں ہے. مطلب میں نے آپ سے سامان خریدا، چلو 5000 ٹن گندم خرید لی آپ سے، آپ کے گوداموں میں پڑی ہے، میں نے سودا کیا پیسے بھی دی، جو کچھ بھی ہو گیا، لیکن آپ کے گوداموں میں ہے، تو کیا میں اس کو آگے بیچ سکتا ہوں؟ ابھی نہیں. کیوں؟ ابھی میرے قبضے میں نہیں ہے. وہ کیوں نہیں بیچ سکتا؟ یہ اس کی علت ہے کہ آدمی نفع جو اٹھاتا ہے زبان کی وجہ سے اٹھاتا ہے، تو وہ چیز ابھی تک آپ کی زبان میں داخل ہی نہیں، کیونکہ اس کے گوداموں میں پڑی، اگر وہ خراب ہو جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے، تو آپ کی نہیں ہوگی، میری نہیں ہوگی، بلکہ اسی کی ہوگی، اس کے گودام میں پڑی. تو آج جب میری زبان میں وہ چیز نہیں آئی تو میں اس کا نفع بھی، اور میری زبان میں کب آئے گی جب میرا اس پہ قبضہ ہو جائے گا، تو پھر میں اس کا نفع بھی دے سکتا ہوں. تو اگر اس کو اٹھائے بغیر میں آگے بیچوں اور اس پہ نفع کماؤں تو میرے حق میں وہ آ جائے. یہ اصل چیز کہ آپ نفع اس چیز کا لیں گے جو آپ کی زبان ہے. قال ابو عبداللہ الخراج فی هذا الحدیث غلۃ العظیم. اس حدیث میں خراج سے مراد غلام کی کمائی ہے. یشتری الرجل فیستعملہ، بندہ اس کو خریدتا پھر اس کو استعمال کرتا زمانہ ایک زمانے تک، ثم یعثر علی عیب، پھر وہ کسی عیب پر مطلع ہو جاتا ہے. دلسہ البائع، جس کی تدلیس کی تھی بائع نے، بائع نے چھپا کر جو ہے وہ دیا تھا، بائع نے بتایا بھی نہیں ہے اس کے اندر، اور چھپا دیا، بلکہ ظاہر نہیں ہونے دیا. ٹھیک ہے، فیرد، تو پس اس کو لوٹا دے گا. وہ یاخذ جمیع الثمن، اور اپنی پوری کی پوری قیمت اسے کروا دے گا. وہ یفوز بغلۃ کلیہ، اور اس کے سارے منفیت کا بھی فائدہ اٹھا لے گا. فائدہ یفوز ہمارا کامیاب ہونا، اپنی قیمت بھی واپس لے لے گا، اور اتنے عرصے جو غلام کو استعمال کیا اس کی منفیت بھی یہی اٹھائے گا. لأنه كان فی زمانہ، کیونکہ وہ غلام اس کی زمان میں تھا. وَلَوْ هَلَكَ مِنْ مَالِهِ، اور اگر وہ غلام ہلاک ہو جاتا تو پھر وہ اسی کے مال سے ہلاک ہوتا ہے، اسی لیے اس کی منفیت اٹھانا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا. یہ سمجھ میں نہیں آیا آپ کو، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. سمجھ رہے؟ ہاں. وفي الفائق كل ما خرج من شيء هو خراج. اور فائق نامی کتاب میں ہے کہ جو چیز بھی کسی چیز سے نکلے تو وہ نکلنے والی چیز اس کی خراج کہلاتی ہے. تو اب غلام سے جو چیز نکلی ہے، اس کی منفیت، اس کی خدمت، وہ غلام کا خراج کرائے گا، اس کا دلہ کرائے گا. فخراج الشجری ثمرہ، تو درخت کا خراج کیا ہوتا ہے؟ اس کا پھل. وخراج الحیوانی درہ و نسلہ، اور حیوان کی خراج کیا ہوتی ہے؟ یعنی اس کی جو پیداوار ہے، ٹھیک ہے، اس کا دودھ ہے، اس کی اون ہے، اور دیگر چیزیں ہیں، اور اس کی نسل، یہ اس کا خراج ہے. سمجھے آئے نہیں؟ جناب اگر اس نے حیوان لیا اور گائے لی اور کہا پھر مہینے بعد جو ہے گائے اس میں ہے جو واپس کر دیا، تو جتنا سے اس نے دودھ دیا گائے کا اس کا کوئی بدلہ نہیں، کیونکہ گائے اس کے زمانے میں تھی نا. وذکر فخر الاسلام فی اصولہ ان ھذا الحدیث من جوامع الکلم. تو فخر الاسلام غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اصول میں بات بیان کی ہے کہ یہ حدیث جوامع الکلم ہے، یعنی جامع کلمات ہے اس کے.
الفاظ تو بہت تھوڑے ہیں مگر بات بہت بڑی ہے اس کے اندر، مفہوم بہت بڑا بیان کیا گیا اور خراج بالزبان میں لا یجوز نقل بالمعنی، تو اس کا بالمعنی روایت کرنا بھی جائز نہیں ہے. جو الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں وہی الفاظ بیان کرنے پڑیں گے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ کثیر فائد ہے. وقال اصحابنا فی باب خیار العیبی ان الزیادۃ غیر المتولدۃ من الاصل لا تمنع الرد بالعیب. ہمارے اصحاب نے خیال عیب کے اندر یہ مطلب بیان کیا کہ وہ زیادت جو کہ غیر متولدہ ہوتی ہے، وہ زیادت غیر متولدہ ہوتی ہے، اصل سے غیر متولدہ ہوتی ہے، لا تمنع الرد، تو رد بالعیب کو منع نہیں کرتی. تو اب زیادتی کسی چیز میں دو قسم کی ہوتی ہے، ایک زیادتی متولدہ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے غیر متولدہ. متولدہ تو وہی ہوتی ہے کہ اسی چیز کے جسم میں کچھ اضافہ ہو جائے یا اس سے بچے پیدا ہو جائے تو وہ زیادت متولدہ کہلاتی ہے. اور غیر متولدہ کیا ہوتی ہے تو وہ اس کے جسم میں کوئی زیادتی ہے وہ نہیں ہوتی بلکہ اس کی کمائی ہوگی، جس طرح کہ یہ بتا رہے ہیں کل کسبی والغلطی، اس کی کمائی، اس کے فوائد، ٹھیک ہے نا، یہ غیر متولدہ کہلاتی ہے. تو اس قسم کی زیادتی اگر ہو جائے سامان خریدنے کے بعد پھر عیب نکل آئے تو پھر بھی رد کر سکتے ہیں، یہ زیادتی منع نہیں کرتی. وہ تسلم المشتری، اور وہ حوالے کر دی جائے گی مشتری کے لا یضر رسولھا لہ مجانا. اور اس قسم کی جو زیادتی ہے یا اس قسم کا جو پیداوار ہے یا خراج ہے اس کا وہ مشتری کے حوالے کر دیا جائے گا اور وہ اس کے لیے لینا کوئی نقصان نہیں ہے، مفت میں ملے گی اس کو. لأنھا لم تکن جزءا من المبیع، کیونکہ مبیع کا کوئی جز نہیں ہے. فلم یملکھا بالثمن، تو چنانچہ ثمن کی وجہ سے وہ اس کا مالک نہیں ہوگا. وَإِنَّمَا مَلَكَ بِالضَّمَانِ، بلکہ ان چیزوں کا مالک کس طرح سے ہوا، وہ ضمان کی وجہ سے. وہ بِمِثْلِهِ وَالرَّبْحُ بِالْحَدِيثِ، اور ضمان کی وجہ سے جو آپ کو فائدہ حاصل ہو رہے ہیں اس کا فائدہ آپ کو لینا، نفع لینا آپ کے لیے حدیث شریف میں حلال ہے. وہاں ہونا سوالان لم ارا ہماری آسان ہے. اب یہاں پر یہ بات کلیئر ہوگی، ٹھیک ہے نا. اور اگر اس کو بچے پیدا ہو جائے، زیادتی متولدہ ہو جائے تو اس کے اندر کیا حکم ہے کہ واپسی تو نہیں ہوگی لیکن عیب کی وجہ سے جو قیمت میں کمی آئی ہے وہ دلوا دی جائے گی. کیونکہ خیر ہے اب آپ نے پڑھا ہی نہیں ہوگا، نہ یہاں پہ پڑھا، پہلے کبھی پڑھا ہوگا، ایسے پڑھا ہوگا تو وہ ایسے ہی ہوگا کہ نہ پڑھنے کے برابر بھول بھال کے ہوگا. یہ سب پڑھنے کی چیزیں ہیں ہمارے چیپٹر. اب میرے دو باتیں، دو سوال ہیں جن کا جواب میں نے دیکھا نہیں ہمارے اصحاب کی کتابوں میں. احدہما، ان میں سے ایک، لو کان الخراج فی مقابلۃ الضمان، اگر خراج ضمان کے مقابلے میں ہے یا ہوتے ہیں، لکانت الزوائد قبل القبض للبائع، تو قبضے سے پہلے جتنی بھی چیز کا اضافہ ہوا ہے وہ سب کے سب بائع کی ہوتی ہے، سب کے سب بائع کی ہوتی ہے. تم العقد انفسخ، چاہے وہ عقد تمام ہو جاتا یا منفصل ہو جاتا، لکونے من نمانے، کیونکہ وہ اس کے زمانے میں مراد یہ ہے آپ نے زید سے بکری خریدی، ٹھیک ہے، بکری حاملہ تھی، آپ نے خرید لی بکری، آپ نے پیسے بھی دے دیے، قبضہ نہیں کیا، مگر وہ بکری ابھی بھائی کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں آئی، بکری میں بچہ جنتی ہے. تو اب اس اعتبار سے تو بچہ کس کا ہونا چاہیے؟ بھائی کا ہونا چاہیے، بیچنے والے کا ہونا چاہیے. کیوں؟ بیچنے والے کی زبان میں. اب یہ وہی سوال کرو کہ بچہ تو پھر اس کا ہونا چاہیے، فائدہ تو پھر اس کا ہونا چاہیے جس کی زبان میں، چاہے وہ اگر تام ہو جائے، فسق ہو جائے،
فسق ہو جائے تو بتاتا ہونا اسی کا کام ہو جائے تو پھر بھی اس اصول کے مطابق خراج بن دمان کے مطابق اسی کا ہونا چاہیے. لیکن کون بن دمانی کیونکہ وہ اس کی زمان میں بائک ہے بڑا قائل ابھی مگر کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. سب کہتے ہیں کہ یہ بچے پیدا ہوئے یہ اسی کو 2 بکری خریدی ہے. ٹھیک ہے تو اب ایسا کیوں؟ اب اس کا جواب ہے اجیبا اس کا جواب یہ دیا گیا بأن الخراج يعلل قبل القبض بالملك وبعده به وبالضمان معا. کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب یہ دیا گیا خراج کی تعلیل یہ ہے کہ قبضے سے پہلے تو خراج آپ کو اس صورت میں مل سکتا ہے جب آپ کی ملکیت میں ہو. قبضے سے پہلے خراج آپ کو کب ملے گا جب آپ کی ملکیت میں ہو. اور قبضے کے بعد کب آپ اس کا ضمان اس کا خراج دے سکتے ہیں جب وہ آپ کی ملکیت میں بھی آ جائے اور اس کے زمان بھی آپ کے ذمہ میں آ جائے. اس کے زمان بھی تو اب یہ جو بکری تھی جس نے بچے دے دیے زید کے پاس تو بک تو چکی تھی لیکن اس بھائی کی ملکیت نہیں تھی کیونکہ ملکیت تو ختم ہو گئی تھی اس کی. بیچتے ہی ملکیت سے نکل جاتی ہے اس کی دوسرے کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی مگر بیچتے ہی اس کی بلکہ ملکیت میں بھی داخل ہو جاتی ہے دوسرے کی. تو اب اس کی ملکیت سے تو نکل گئی تھی ملکیت اب کس کی ہے وہ اس کا ضمان لے گا وہ اس کا خراج لے گا. تو ملکیت تو آپ کیا خریدار کی ہو گئی تھی صدق ملکیت سامنے نہیں ہے قبضے کے بعد ہوتی ہے. ہاں لیکن وہ ایک الگ دوسری بحث ہے. اس کی ملکیت سے بغیر نکل گئی ہے کیا ہاں اس کی ملکیت سے نکل گئی ہے. تو اب اس کی ملکیت سے جب نکل گئی ہے تو پھر یہ اس کا خراج نہیں لے سکتا. یہ انہوں نے جواب دیا. اور وہ کب لے گا وہ صورت میں لے گا زبان کا پورا پورا مالک کب بنے گا جب اس کے قبضے میں بھی آ جائے اور اس کے زبان میں بھی آ جائے تو پھر وہ پورا پورا مالک بن جائے گا. لیکن اب اصولی اعتبار سے یہ چونکہ بھائی تو اس کا مالک نہیں بن رہا کیونکہ بھائی کی ملکیت میں ہی نہیں ہے تو دلا اس کا جائے گا جس کی طرف ملکیت منتقل ہو رہی ہے. ہاں پھر کہتے ہیں وقت اسرا فی الحدیثی علی التعلیلی بالضمان. اور حدیث شریف میں اختصار کیا گیا ہے تعلیل بالضمان پہ لأنہ اظہر عند البائع کیونکہ یہی بائع کے نزدیک زیادہ واضح ہوتی ہے زیادہ کھلی بات ہے بیچنے والے کے نزدیک وأقطع لطلبہ اور اس کی طلب کو کاٹنے والی ہے واستبعدہ ان الخراج للمشتری اور اس کو دور کرنے والی ہے اس بات کو کہ خراج جو ہے مشتری کے لیے یعنی بھائی سے یہ ساری چیزیں ختم کر دے گی. یہ حدیث شریف میں اگر ٹھیک اختصار ہے مگر حضور علیہ السلام کا اتنا فرما دینا کہ خراج بالضمان خراج جو ہے اسی کا ہوتا ہے جس کی زبان ہو تو بھائی کے ساری امیدوں کو پانی بھرنے کے لیے کافی یہی بات انہوں نے بیان کی. ثانی دوسرا اعتراض لو کانت الغلط بالضمان اگر منفیت زمان کے بدلے میں ہوتی ہے لازم ان تكون الزوائد للغاصب تو لازم آئے گا کہ جتنی بھی زیادہ اس میں اضافہ ہوا وہ سب غاصب کا ہو یا وہ اس میں دوسری صورت لے لی ہے مطلب زید نے آپ کی بکری غصب کر دی ٹھیک ہے نا. تو اب جب غاصب نے غصب کر لی تو بکری آپ کی زبان سے نکل کر وہ اس کی زبان میں چلی گئی زید کی زبان میں چلی گئی. اب بکری نے وہاں پہ جا کے بچے دے دیے تو اب زمان جو ہے پھر غاصب کی ہے تو پھر بچے بھی غاصب کے ہو کل کرا کے بکری اگر واپس بھی دلایا جائے گی تو خالی بکری دینی چاہیے بچے بھی دلواتے ہیں آپ ساتھ میں
جس کی ضمانت ہے اس کے ہونا چاہیے. ابھی اعتراض آئے لأن ضمانه اشد من ضمان غیره، کیونکہ غاصب کی زبان جو ہے نا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. وبهذا احتج بأبي حنیفہ رحمہ اللہ في قوله، اور اسی مسئلے کے بنیاد پہ کہ غاصب کی زبان زیادہ مضبوط ہوتی ہے، امام اعظم کے حق میں استدلال کیا گیا کہ ان الغاصب لا یضمن منافع الغصب، کہ غاصب جو ہے وہ غصب کے منافعوں کا ضمان، یعنی غاصب نے اگر کسی کا گھوڑا چرایا یا بکری چرائی، تو بکری اٹھا لی اور اس کا دودھ نکال کے پیتا رہا تو اس کا کوئی ضمان نہیں. اگر اس نے گھوڑا کسی کا لے لیا اور اس کو استعمال کرتا رہا، یا کار آج کل کے زمانے میں کہ موٹر سائیکل کسی کو اٹھا لی مہینے بھر تک استعمال کرتا رہا غصب کر کے، تو آپ کا مل جاتی ہے آپ کو گاڑی، آپ ہوتے ہو ایک مہینے تم نے استعمال کیا، اس کو کرایہ دے اس کا تو نہیں دے سکتے. امام اعظم کا مسئلہ یہی ہے کہ امام اعظم فرماتا ہے منفیت کا کوئی زمان تو لا یضمن منافع الغصب. تو یہ انہوں نے اپنے اعتراض کو مضبوط کرنے کے لیے حوالہ کیا. پھر اب اس اعتراض کا جواب دینا ہے. جواب یہ دیا بینہو قضا بذالک بالضمان الملکی، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا ملکیت کے زمان میں. اب زمان بھی جو مختلف قسم کی ہوتی ہے، وجعل الخراج لمن هو مالکہ، اور جو پیداوار ہوئی تھی اس کو اس کے ملک میں دے دیا تھا جو اس چیز کا مالک تھا. اذا طرفا طرف آ ملکی، اگر وہ طرف ہوتی تو اسی کی ملکیت پہ طرف ہوتی. اور المشتری، وہ کون ہے؟ مشتری ہے. والغاصب لا یملک المغصوبہ، غاصب جو مقصود کا مالک نہیں ہوتا. بأن الخراج هو المنافع، اس طرح سے کہ خراج تو وہ منافع ہوتے ہیں. جعلها لمن علیہ الضمان، تو وہ تو اس کے حق میں کر دیے جاتے ہیں جس پہ زمان ہو. ولا خلاف ان الغاصب لا یملک المغصوبہ، مگر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ غاصب مقصود کا مالک نہیں بنتا. بل اذا اتلفها، بلکہ جب اس کو تلف بھی کر دے تب بھی اس کا مالک نہیں بنتا. جب تلف کر دے تب اس کا مالک بنتا ہے. فالخلاف بھی جمانے، یعنی تلف کر دے، تلف کرنے پر زمان ہوتی تو اس کی ملکیت میں رہتی. فالخلاف بھی دیوانی علیہ، تو چنانچہ اس کے اوپر زمان ہونے میں اس کا اختلاف ہے. فلا یتناول موضوع الخلاف، تو چنانچہ جہاں پہ اختلاف ہے وہ چیز اس کو شامل نہیں ہوگی. ذکر السیوطی، امام سیوطی نے اس کا ذکر کیا ہے. قال ابو یوسف و محمد فیما اذا دخل اسیر الدین، اب ایک نئے مسئلے کے اوپر قیاس کر کے بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ بھائی زبان تو اسی کے مانی آتی ہے جس کی ملکیت ہو. انہوں نے جو مختصر بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اگر کہ وہ غاصب کی زبان ہے مگر وہ زبان غصب ہے، زبان ملکیت نہیں. کیا ہے وہ؟ غاصب کا مالک اس وقت ہوتا ہے جب چیز کو تلف کر دے اور زبان ادا کرے تو پھر اس کا مالک بن جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ زبان ادا کرنے سے پہلے اس کا مالک نہیں. تو سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ امام محمد کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اصیل نے ادا کر دیا کردہ کفیل کو قبل الاداء، اس کے ادائیگی سے پہلے کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کسی سے قرضہ لیا، وہ دے نہیں رہا تھا، اس نے کہا تو کفیل دے گیا، آپ نے تو کفیل بنا لیا، یہ میرا کفیل ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نہیں دے گا تو یہ ضرور دے گا. اب ہوا کیا ہے کہ اس مقروض نے ادا کے قرضہ کفیل صاحب کو دے دیا کہ بھائی آپ دے دو آگے اس وقت. حالانکہ کفیل نے بھی دیا نہیں تھا، حالانکہ ڈائریکٹ بھی دے سکتے ہیں اس کو، مقرض کو، ایک اس کو دے دیا. اب کیا ہے؟ فرابی الکفیل بھی، اب کفیل صاحب بڑے سیاست ہیں، ان کو اس میں نفع ہو گیا.
انہوں نے کہا 4 دن بعد دے دوں تو مسئلہ نہیں ہے. اس نے وہ پیسہ لگا دیا کاروبار میں, تو اس کو کچھ ہی پیسے کاروبار میں مل گئے. تو سامنے والا ڈیمانڈ نہیں کرا ہے جتنا کر رہا ہے. میں نے کہا یہ ہمارے سے گارنٹی لے لیتا, یہ تو اچھا آدمی ہے, اس کے ہاتھ سے پیسہ بھی کافی کہیں نہیں جائے گا. اور اس سے آنے نے جو اس پیسے کو استعمال کر کے نفع کما لیا. عام طور پہ کرتے لوگ اس قسم کی حرکتیں. وکانا مما یتعین, اور وہ قرضہ جو تھا وہ چیز تھی جو کہ متعین ہو جاتی ہے. کیا متعین ہو جاتی ہے. راجی لے لیں آپ, گھوڑا تھا وہ متعین ہو جاتا. مثلی اشیاء اشیاء متعین ہو جاتی ہے. کیا گھوڑا لے لیا آپ نے, مثال کے طور پہ گھوڑا تھا, اب اس نے جو ہے وہ آگے کرایہ پہ کرا دیا, خوب نفع کمایا مہینہ بھر میں. اب اس متعین سے کیسے نفع اٹھانا, ٹھیک ہے. وہ کہا مما یتعین ان الربح یطیب له, تو ایسی صورت میں وہ نفع اس کے لیے حلال ہے. واستدل لهما في فتح القدیر بالحدیث, اور استدلال کیا ہے میری لا یتیم ہونا چاہیے. کیا آپ کے بات یتیم, چلو کہہ رہے ہیں کہ فتح القدیر میں اسی بات پہ استدلال کیا ہے. حدیث سے فقال امام یردو علی الرسول کی روایت ہے کہ امام اعظم جو ہے فرماتے ہیں ایک روایت میں کہ جتنا منفعت اس نے کمائی ہے وہ اصیل کو واپس کرے. اصیل تو یہ تھا جس میں کرتا ہے, اصیل کون ہے, وہ یہ تصدق بھی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ جو ہے نا بندہ جس نے کمائی کی ہے کفیل صاحب نے, تو وہ اس کا صدقہ کرے اس کمائی کا. وقال فی البیع الفاسد, اور بیع فاسد کے باب میں بیان فرمایا کہ اذا فسخ فإنه یتیب للبائع, اور اگر اس بیع کو فسخ کر دیا جائے بیع فاسد کو, اور اسے جو منفعت ہو گئی تھی تو وہ بیچنے والے کے لیے حلال ہے. ما ربح, جو بھی اس کو فائدہ ہوا, لا للمشتری, مشتری کے لیے حلال نہیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, وہ بڑا سمجھنے کا مسئلہ ہے. اب اس کا حاصل بتا رہا ہے آگے میں آپ کو کوشش کرتا ہوں مثالوں سے سمجھاؤں. حاصل ان الخبث, اچھا خبث جو ہے خباثت 2 قسم کی ہے. یعنی خباثت وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو ناپسندیدہ بات ہے شریعت کی نگاہ میں, مگر ایک خباثت وہ ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے نفع کمانا آپ کے لیے حلال نہیں, اور ایک وہ ہوتی ہے کہ آپ کے لیے حلال ہوتا ہے, جائز ہوتا ہے. تو اب کیا ہے بتا رہے ہیں کہ ان الخبث ان کان لعدم الملکی فإن الربح لا یطیب, اگر خبث اس میں عدم ملکیت کی وجہ سے ہو تو پھر نفع لینا حلال نہیں ہے. السلام علیکم. کافی دنوں سے ہم نے کوشش کی ہے, میرا حال نہیں لینا چاہا آپ کو میں ہر آپ کے لیے میں دعا بھی کرتا ہوں. حضرت مولانا خورشید ملت ان کی بار گاہ میں نے آپ کے لیے خصوصی دعا کی. بہت ٹھیک ہے, اللہ خیر دے. بہت شکریہ. تو خبث اگر وہ عدم ملکیت کی وجہ سے ہے تو اس کا نفع فإن الربح لا یطیب, تو اس کا نفع جو ہے وہ حلال نہیں ہے. کہتے ہیں کما اذا ربح فی المسوب والامانت, جیسے کہ کسی شخص کو غصب شدہ شے کا نفع حاصل ہو جائے یا امانت میں کوئی نفع حاصل ہو جائے تو اس کا نفع لینا جائز نہیں. اب اس کو سمجھ لو کہ ایک خباثت کیا ہے اپنے ملکیت کی وجہ سے,
اور دوسری خباثت کی قسم میں فساد ملکیت کی وجہ سے۔ تو اب عدم ملکیت کی انہوں نے مثال دو چیزیں دی ہیں، غصب کی اور امانت کی، کہ غاصب جس چیز کو غصب کرتا ہے وہ اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگی، تو چنانچہ اس سے جو نفع اٹھائے گا تو اس میں خباثت کون سی پائی جائے گی؟ عدم ملکیت کی۔ اس طرح کسی نے آپ کا امانت رکھوائی اور امانت رکھوانے کے بعد آپ نے اس کو استعمال کیا، مزے لیے پھر اٹھا کے رکھ دیا، بندہ ہے تو دے دیا، کہ آپ کے لیے جائز تھا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ امانت تھی، امانت آپ کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی، تو اس میں جو خباثت تھی وہ خود چلی عدم ملکیت تھی، آپ کی تو ملکیت نہیں تھی، تو آپ کا استعمال کرنا حرام ہوا، آپ کا استعمال کرنا حرام ہوا۔ اسی طرح چوری کا آپ نے کسی کا مال لے لیا تو اس کا فائدہ اٹھانا بھی حرام ہوا۔ اسی طرح آپ نے رشوت کا مال لیا تو وہ بھی حرام ہے آپ کے حق میں، تو یہ ملکیت تھوڑی ہوتی ہے آپ کی، اس سے آپ کی ملکیت نہیں ہوتی، تو اس سے منفعت اٹھانا آپ کے حق میں حرام ہے۔ پھر کہتے ہیں وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُتَعَيِّنِ وَغَيْرِهِ، اور جب عدم ملکیت ہو تو اب چیز کے اندر کوئی فرق نہیں کہ متعین ہو یا غیر متعین ہو، چاہے وہ مثلی ہو چاہے قیمتی ہو، دونوں صورتوں میں اس کی منفعت حرام ہے، تو آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ لِفِسَادِ الْمِلْكِ، اور اگر یہ خبث فساد ملکیت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے تو حلال ہے، کل فیما لا یتعین، اس چیز میں حلال ہے جو کہ متعین نہیں ہوتی، لا فیما یتعین، اس چیز میں حلال نہیں ہے جو متعین ہو جاتی ہے۔ ابھی دیکھو اس میں کہہ رہا تھا اوپر والی عبارت میں غلط لگی ہے، تو اس نے کہا حلال مما یتعین، اوپر آیا تھا نا وکانا مما یتعین انہ ربا یتیم بنو، ایسا نہیں ہے، یہ مما لا یتعین ہو، دیکھیے آگے بتا دو گے نا، یہاں پہ آگے بتا دیا نا ہم نے کہ خود صرف فساد ملک ہو اور چیز وہ ہے جو متعین ہو جاتی ہے تو حرام ہے اس کا نفع، اور خود صرف فساد ملک ہو اور چیز وہ جو متعین نہیں ہوتی اس کا نفع حرام، اس کا نفع ذکر اور ذیل بھی باب الفاسد، اس چیز کو ذکر کیا ذیلی نے باب الفاسد نا، وقال سیوطی، آجا آپ اس کی مثالیں لے لو، خود سے فساد الملک کی مثالیں لے لو، بے فاسد ہوئی تھی، کیا بے فاسد کے اندر تو منفعت آپ کو ہوئی، ٹھیک ہے نا، وہ بے ہونے کے بعد چیز آپ کی ملکیت میں تو آ گئی ہے، لیکن وہ ملکیت فاسد ہے اور واجب الاعادہ ہے، اس کو فسخ کرنا واجب ہوتا ہے نا، تو اس کی منفعت آپ کے حق میں حلال ہو جائے گی اگر جبکہ وہ متعین نہ ہوتی، اگر شے متعین ہے تو پھر اس کی منفعت آپ کے حق میں حلال ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، لوگ آپ سے سوال کریں گے تو آپ کو سب غور کرنا پڑے گا، پھر آپ اس کا بتائیں گے۔ اکثر لوگ آپ کے پاس آئے کیا وہ فلانے آدمی نے چوری کر لی تھی، چوری کرنے کے بعد اس نے خوب اس مال سے مال کمایا، اب وہ توبہ کرنا چاہ رہا ہے، اس کو واپس کرنا چاہ رہا ہے، کہ کیا صورت ہو سکتی ہے؟ کیا جتنی چوری کی تھی اتنے پیسے واپس کر دیں یا سارا جو کمایا وہ بھی واپس کرنا پڑے گا؟ اب آپ کی دوڑے لگے گی اس کی طرف، سوچو وہ کون سی چیز ہے؟ یہ تو کنفرم ہے کہ وہ عدم ملکیت ہے، جب عدم ملکیت کی وجہ سے فساد ہے تو وہ دفعہ بھی اس کا حلال نہیں ہے اس کے اندر، سمجھ رہے ہیں؟ یہ چوری سے ملکیت نہیں آتی ہے، سود سے آ جائے گی، کیا سود تو کہتے فاسد ہے۔ اچھا جی، خرجت عن هذا الاصل مسألة، اس اصل سے ایک مسئلہ نکل گیا، وہی ما لو اعتقت المرأة عبدا، وہ یہ ہے کہ کسی عورت نے غلام آزاد کیا، فإن ولاءه يكون لابنها، تو اب اس غلام کی ولا
इस औरत के बेटे को मिलेगी। यानी वो गुलाम तो था तो औरत के जमान में, लेकिन मनफियत कौन ले गया? बेटा लेना। वलो जना जनायतन खतअन जनायत खतिन, और अगर उसके बेटे ने ही कोई गलती से कोई जुर्म कर दिया, जनायत खता कर दी, फल अला असबतिहा दूरहु, तो अब उसकी दियत जो है उसके पूरे असबाब पे होगी, सिर्फ उस पर नहीं होगी। तो यहाँ पे भी मसला निकल गया, जिसे जुर्म किया था उसी पर होने चाहिए थे ना। वक़्त ये जो मिसलू भी बादिल असाबा बाती, याकिन और उसी के मिसल और भी मसाइल आते हैं बाज़ असबात के अंदर, याकिन वो दियत देते हैं और वाला यार तो मगर वो वारिस नहीं होते। तो अब हालांकि वारिस तो उनको होना चाहिए जो दियत भी दे रहे हैं, लेकिन ये तो निकलेगी है। आमा मंफूल मशाइखना फलम अला, हमारे मशाइख ने इस बारे में क्या फरमाया मैंने देखा है, बस ये हो गया।